بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی اختلافات کے دوران گالیاں اور بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، تو دلیل دیا کرو۔ کسی بھی شخصیت چاہے غیر مذہبی ہو، اور خصوصاً مذہبی جو ہمارا آپس میں اختلاف آ چکا ہے، تو اس میں دلیل کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے گالی اور گولی سے۔ دلیل دیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناراض نہ ہوں سارے ساتھی، دو اہم نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اسلامی نظم و نسق نہیں آ سکتا جب تک غلبہ نہ ہو، اور غلبہ نہیں آ سکتا جب تک قوت نہ ہو، اور قوت نہیں آ سکتی جب تک اتحاد اور اتفاق نہ ہو، اور اتحاد اور اتفاق بغیر تقوی کے نہیں آ سکتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو افتراق، اختلاف، شقاق، اس سے دور کا کافر اور قریب کا فاسق بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے جائیں اور ہم حکومت کریں گے۔ علماء کرام کے جنازوں میں 60 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں، سب کے جنازوں میں 3-4 ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیوں جیتتے ہیں؟ آپ کا جو اختلاف ہے، ہمارا جو اختلاف ہے، یہ شدید نقصان دہ ہے، اتنی نقصان دہ ہے کہ اللہ اکبر۔ اب اتفاق کون کرے؟ جس کے پاس سائیکل ہے لیکن پیڈل نہیں، ایک آدمی کے پاس پیڈل ہے اور اس کے پاس سائیکل نہیں ہے، تو پیڈل والا یہ نہیں کہے گا اپنی سائیکل مجھے دے دو تاکہ میں چلوں، سفر کروں، بلکہ سائیکل والا کہے گا کہ مجھے اپنی پیڈل دے دو تاکہ میں یہ سائیکل چلاؤں۔ اس اشارے سے آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات، بلکہ تیسری بات، پیڈل والی اور اسلامی غلبہ والی تیسری بات، حجاج بن یوسف برا ہے یا اچھا ہے؟ برا ہے۔ محمد بن قاسم برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ اور خالد دونوں اونچے ہیں، لیکن حضرت عمر نے خالد کو ہٹایا، وہ جماعت بناتے ہیں نا۔ حضرت محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے ہٹوایا، تو اس کو لوگوں نے کہا آپ جا رہے ہیں، آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ مت جاؤ حجاج بن یوسف کے پاس۔ آپ نے دیب الفتح کیا، باب الاسلام روڑی سکر کو بنایا، بعثت الی الہند و سندھ، مسند احمد میں یہ خوشخبری تھی کہ ہند اور سندھ کی طرف بھی میں بھیجا گیا ہوں۔ تو ہند کا فاتح محمود غزنوی ہے، مفتی صاحب تھے، اور سندھ کا فاتح محمد بن قاسم ہے، اور یہ حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے مقام پر فرمایا تھا اگر ان کو اللہ نے ہدایت نہیں تو ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے، ان کی اولاد کو ہدایت مل گئی، اور ان سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، انہوں نے پاک و ہند کو فتح کی، اور 500 سے زیادہ افراد پاکستان روڑی سکر میں بنو ثقیف کے دفن ہے، طائف والے، حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن قاسم ٹھیک، خالد اور ابو عبیدہ ٹھیک، لیکن عمر نے کہا خالد کو میں نے ہٹایا اپنی جماعت اس سے، یہ سپریم کمانڈر نہیں ہے، اس کے گلے میں چادر ڈال کر پیچھے اس کو پھینک دو۔ وہ اس نے جماعت اپنی نہیں بنائی، اپنی جماعت نہیں بنائی۔ محمد بن قاسم کو کہا گیا کہ آپ، یہ علماء تک کو یہ بات معلوم نہیں کہ وہ ان کو قیمہ بنایا گیا، قتل کیا گیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے قتل کیا، انہوں نے قاسم کو، انہوں نے قاسم ٹھیک تھے، ان کو لوگوں نے کہا آپ قتل ہونے والے، تو انہوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی اجتماعیت میں توڑ برداشت نہیں کرتا ہوں۔ وہ اتفاق جس میں 1000 نقصانات ہو، اس اختلاف سے بہتر ہے جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہر بات کو سمجھا کرو۔
ہماری جماعت کا بڑا اگر حجاج بن یوسف ہے، تم محمد بن قاسم اللہ والے بنو، خاموش، ڈونٹ اسپیک، سائلنٹ. اختلاف در اختلاف در اختلاف. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، سب مسلمان ہیں. اہل حدیث مانتے ہیں نا، اشاعت والے بزرگ بھی مانتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بزرگ بھی مانتے ہیں، جماعت اسلامی کے جو بزرگ نظم و نسق میں تکڑے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ان سب کو متحد ہونا چاہیے. اب کس کے ساتھ؟ ہر ایک کہتا ہے اتحاد ہونا چاہیے لیکن میرے ساتھ نہیں. اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو. بڑی جماعت کس کی ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کس کی ہے. تو لیڈر بڑا، چاہے حجاج بن یوسف ہو، تم محمد بن قاسم بنو. خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے، بیٹھ گئے. اس کی میں اتنی مثالیں دوں گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. پڑوسی ملک میں کچھ ایسے کمانڈر تھے اللہ والے جنہوں نے بڑے نقصانات کیے، اور جو پرانے بڑے تھے انہیں ان کے خلاف ایکشن لیا. لیکن ان کمانڈروں نے جنا تلوار اٹھا کر اپنے سربراہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو یاد رکھو، بہت بڑا دل اور جگر اور گردہ رکھو. اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں، میں بھی چھوٹا ہوں، چاہے جتنے بھی ہمارے بڑے علماء ہیں، چاہے اہل حدیث کے ہیں، اشاعت کے بزرگ ہیں، دیوبند کے بزرگ ہیں، ہمارے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، کبھی بھی ان کو گالی مت دو. دلیل دو نا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہم رفیدین پر لڑ رہے ہیں اور مناظرے ہو رہے ہیں اور دور کا کافر اور قریب کا فاسق خوش ہو رہا ہے کہ بس یہ آپس میں لڑتے جائیں؟ معمولی معمولی باتوں کو ہم نے جو نا اختلاف کا ذریعہ بنایا جس سے خوش ہو رہے ہیں سارے. جو حکومت کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ مولوی آپس میں لڑتے جائیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو اتفاقی بات ہے، اس میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی اختلاف کی بات اس میں نہیں ہے. سب سے بڑا مجرم آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جو اختلاف پیدا کرتا ہے، شقاق پیدا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کو چھوڑو. معمولی اختلاف کی وجہ سے یا زیادہ اختلاف کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کی پگڑیاں مت اچھالیں. کسی بزرگ کی توہین نہ کریں، چاہے موافق ہے یا مخالف ہے. یہ ہمارے سر ہے، سارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کو سرمہ ہے ان کے قدموں کی خاک ہے. لیکن اختلاف میں دلیل سے آپ کام لیں اور گالی نہ دیں، توہین نہ کریں. اور اوروں سے کیا گلا جو میٹرک میں 3 مرتبہ فیل ہو. علماء کرام یہ غلطیاں کر رہے ہیں. تو ذاتی انا مفاد اس کو ایک طرف رکھ کر جماعت کو مت توڑو. اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اور کیا بات کروں، کوئی ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو. ایک غم ہے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.